بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ لوگوں تک وعلیکم آواز السلام سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلائیڈز نظر آ رہی ہیں، ویڈیو بھی آ رہی ہے؟ جی سر. الحمدللہ. جی نظر آ رہا ہے. جی شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو میں ایک آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا. پچھلا ہفتہ کچھ ایسی مصروفیات رہیں کہ مجھے آپ کا گروپ دیکھنے کی جو ہے نا وہ فرصت نہ مل سکی، تو ہوم ورک آپ کا بہت لیٹ ہو گیا. آج بھیجا میں نے، وہ بھی آپ لوگوں کے میسیجز آئے تو سوری فار دیٹ. تو آج کا ہوم ورک انشاءاللہ کل تک آپ کو بھیج دیں گے. کوشش ہوگی کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی لیٹ نہ ہو. آج ہم نے پڑھنے ہیں دو اسباق، صفحہ نمبر 19 کا اشارہ سی اور ڈی. صفحہ نمبر 19 اشارہ سی میں ہم نے دو آیات 132 اور 133 پڑھنی ہے. ایک جلدی سے اوور ویو لے لیتے ہیں ہم ڈویژن کا کہ کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 صفحات پڑھے تھے مصحف سے، جس میں ہدایت اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور کورس 3 میں دوسرے 5 صفحات پڑھے جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہوا جنہوں نے ہدایت کی قدر نہ کی. کورس 4 میں بھی بنی اسرائیل ہی کی باتیں تھیں، اور کورس 5 کے پیج نمبر 17 تک بنی اسرائیل کا مضمون چل رہا تھا. اب 18، 19 اور 20 ان 3 صفحات میں جبکہ پہلا پارہ مکمل ہو رہا ہے، یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے. تو 19واں صفحہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اشارات ہیں: بیت اللہ کی تعمیر اور دعائیں، کون منہ موڑے ملت ابراہیم سے، وصیت ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی، وہ امت گزر گئی. مختصر یاد کرنے کے لیے: تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی. تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی. تعمیر، ملت ابراہیم، وصیت، گزر گئی. یہ ہمارے اشارات تھے، اور آج کا جو اشارہ ہے وہ ہے وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی. پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہے؟ اللہ نے پچھلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی وفات کے وقت ان کی فکر کیا تھی. تو آیات کو پڑھیں گے اور پھر ہم بھی اپنا جائزہ لیں گے، احتساب کریں گے کہ ہماری وصیت کیا ہونی چاہیے اور ہماری آخری فکریں کیا ہونی چاہیے. اسباق ان آیات میں ہمارے لیے جو ہیں، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اسلام کی پیروی کرنے کی نصیحت کی. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو اور خود اپنی ذات میں بھی دین اسلام کی پیروی ہی ہمارا جو ہے وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے. وفات کے وقت بھی ان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ ان کی اولاد ان کی وفات کے بعد بھی توحید کا دامن تھامے رکھے. اور ایک اہم بات کہی گئی کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، مسلم ہونے کی حالت میں مرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہماری موت کب آنے والی ہے، اس لیے ہر لمحہ ہمارا بحیثیت مسلم گزرنا چاہیے. نئے الفاظ صرف 2 آ رہے ہیں، باقی سارے الفاظ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और वसीयत की इस बात की इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और याकूब अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए एक दीन, तो बस तुम हरगिज ना मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। इसका मुहावरा और रवां तर्जमा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा वस्सा, ये ही लफ्ज़ नया आया है यहाँ पे इस आयत में। वस्सा, वाव और के माना में और वस्सा, इसमें एक स्वाद को तब्दील कर लें, स्वाद की जगह अगर हम लाम ऐड करें तो हम इस तरह का टेबल पढ़ चुके हैं, वल्ला, वल्ला युवल्ली, ऐसे ही है वस्सा युवस्सी, वसीयत करना, वस्सा का माना उसने वसीयत की, बिहा इस चीज की, इस बात की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, बनी ही, ये दो अल्फाज का मजमुआ है और ये ताल्लुक की जोड़ी बन रही है, बनीन प्लस ही, जो हु हम पिछली दफा हमने पढ़ा था, हु हम के साथ भी ताल्लुक की जोड़ी बनती है, ये उसकी मिसाल आ गई, बनी ही। तो असल में था बनीन प्लस ही, तो ताल्लुक की जोड़ी में अगर वाहिद हो तो उसके आखिर से तनवीन ड्रॉप होती है, और अगर जमा मुज़क्कर सालिम हो तो उसके आखिर में जो नून होता है वो नून ड्रॉप हो जाता है ताल्लुक की जोड़ी में आने की वजह से। तो बनी ही, अपने बेटों को, ये बेटा तर्जमा किया हुआ है, असल तर्जमा इसका जमा है, तो बेटों को, अपनी औलाद को, व याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी यही वसीयत की। क्या वसीयत थी? या बनिया, ए मेरे बेटो, ये भी वही सूरत है, ताल्लुक की जोड़ी, बनीन का ताल्लुक जो है वो जोड़ा जा रहा है या अपनी तरफ वाला जो है उसके साथ, ए मेरे बेटो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इस्तफा, चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है, लकुम, तुम्हारे लिए, अद्दीना, एक दीन, फला तमूतुन्ना, फला तमूतुन्ना, असल में था ला तमूतू, माता या मूतू से मुत, मूतू, ला तमुत, ला तमूतू। अब इसके आखिर में नून जो है वो ताकीद के लिए ऐड किया गया, तो ये बन गया ला तमूतुन्ना। जो हम किसी फोर में पढ़कर आए थे वहाँ लाम जबर के साथ था, सिंपल फेले मुजारे की ताकीद, तो यहाँ ये फेले नहीं में ताकीद के लिए आ रहा है। तो हमें ये पता चला कि नून जो हमने ताकीद वाला पढ़ा था, जो लयफ्तहन्ना, लयफ्तहुन, लयफ्तहन्ना, लयफ्तहुन्ना, किसी फोर में, तो वो अमर और नहीं के साथ भी आ सकता है। तो यहाँ पर पहले नहीं जो हमने पढ़ा था, ला तमुत, ला तमूतू, या ला तकुल, ला तकुलू, तो ला तकुलुन्ना, उसी तरह ला तमूतुन्ना, तुम हरगिज ना मरना, इल्ला, मगर, व अंतुम मुस्लिमून, इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। इसका तर्जुमा, हरगिज मत मरना मगर ये कि तुम मुस्लिम हो। कोई नहीं जानता कि वो कब और कहाँ मरेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें हर लम्हे और हर हालत में मुसलमान यानी फर्मा बरदार रहना है, ताकि जब भी हमको मौत आए तो मुसलमान रहने की हालत में आए। हमें मौत को और उसके बाद की ज़िंदगी को हमेशा अपने दिमाग में रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर बंदा उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत में वो मरा है। ईमान की हालत में मरा है तो ईमान की हालत में उठाया जाएगा, और किसी और हालत में मरा है तो फिर उसके आखिरत में उठाए जाने की हालत वही होगी। इन आयतों में औलाद की तरबियत के मुतालिक बेहतरीन सबक मौजूद है। अपनी औलाद को अपनी मौत के बाद भी अल्लाह का फर्मा बरदार बंदा बनकर रहने के लिए तैयार किया जाए, ताकि वो औलाद अल्लाह की इबादत करे और इस्लाम के मिशन को लेकर आगे बढ़े। जबकि इंसान क्या सोचता है, मेरी मौत के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, मेरी मौत के बाद मेरी औलाद का क्या होगा, जबकि उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि जब मेरी औलाद मरेगी तो इनका क्या होगा। तो आखिरत की फिक्र जो है वो जरूर होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे यहाँ अक्सर यही देखा जाता है कि हम बच्चों की और औलाद की दुनिया की जिंदगी के हवाले से तो फिक्रमंद होते हैं,
آخرت کے حوالے سے فکر مندی بہت کم ہوتی ہے۔ تو ہمیں نو ڈاؤٹ کہ دنیا میں رہنے کے لیے جو ان کو چیزوں کی ضرورت ہے اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد جب یہ اگلی زندگی میں جائیں گے تو وہاں ان کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فکریں پالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دہرا لیں ایک مرتبہ، وَوَصَّى بِهَا، اور وصیت کی اس کی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے، بنیہ، اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب علیہ السلام نے، دونوں کی وصیت ایک ہی تھی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم، بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے، الدین، دین، فلا تموتن، پس تم ہرگز نہ مرنا، الا، مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ الحمدللہ۔ دوسری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا تم اس وقت موجود تھے، کیا تم سب اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود واحد کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ام کنتم، ام کیا، اور کے معنی میں آتا ہے، اور انگلش میں جو اور ہے، اور وہ اور، کیا کنتم، تم تھے، شہداء، موجود، شہید کی جمع شہداء، اذ، جب کہ، حضر، یہ ایک آئی تھنک سو نیا لفظ استعمال ہو رہا ہے، حضر، اور حاضر ہونا، موجود ہونا، آ جانا، پا لینا۔ حضر، جب آئی، یعقوب علیہ السلام کو، الموت، موت آئی، اذ قال، جب اس نے کہا، لی بنیہ، تین الفاظ ہیں، لی، بنی اور ہی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، یہ کوشچن ہے، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ ما تعبدون، تم عبادت کرو گے کس کی؟ من بعدی، میرے بعد۔ قالو، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی۔ یہ ساری جو ہے وہ تعلق کی جوڑیاں آ رہی ہیں، بنی ہی، پھر اس کے بعد آ رہی ہے بعدی، اور اب یہاں پر آ رہی ہے الہ، الہ کا، تو بنی ہی، بعدی، الہ کا، و الہ آبائک، یہاں دو تعلق کی جوڑیاں بن رہی ہیں، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، تو الہ آبائی، یہ ایک تعلق کی جوڑی ہے، اور آبائک، یہ دوسری تعلق کی جوڑی ہے جو ضمیر کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے۔ اور آبا سے کون مراد ہیں؟ ابراہیم، ابراہیم، و اسماعیل، اور اسماعیل، و اسحاق، اور اسحاق، الہن واحدہ، معبود واحد کی، یہ صفت کی جوڑی آ گئی، الہن واحدن، صفت والی جوڑی ہو گئی، ایک الہن موصوف ہوا اور واحدن اس کی صفت بیان کر رہا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ بن گیا، واو کو چھوڑ دیں تو نحن مبتدا ہو گیا، اور لہو مسلمون جو ہے وہ مسلمون اس کی خبر ہو گئی، اور لہو جار مجرور کی جوڑی ہوگی۔
ٹھیک ہو گیا جی. تصور اور احساس کا استعمال کیجئے. یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہے اور ان کی اولاد ان کے اطراف میں موجود ہے. ان کی اولاد نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح ان کے والد نے ساری زندگی اللہ کی مرضی کو پورا کرنے میں گزار دی. ایک باپ ہونے اور ایک نبی ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی اولاد کو کتنے پیار اور کتنی توجہ سے سکھایا ہوگا کہ انہیں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا ہے. اس دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے ان میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے. اگر ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جاتے وقت ایمان کو بچا کر لے جاتے ہیں تو یہ ہم نے سب سے قیمتی اثاثے کو بچا لیا. آخرت کے خطرات بہت زیادہ ہیں. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے آخری فکر کیا تھی کہ میری اولاد کا ایمان اور عقیدہ درست رہے. اور یہاں پر بھی وہی ہے کہ اپنی اولاد کو موت کے بعد بھی اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنے کے لیے تیار کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اس لیے کہ بنی اسرائیل بنی یعقوب کہلاتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے ہی نام تھا. تو بنی اسرائیل ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو اس لیے بنی اسرائیل کو بھی جو ہے وہ ایک طرح سے توجہ دلانا مقصود. بڑی اہم نصیحت ہے اس لیے کہ وہ سب نبی تھے. یہ ان کی وصیت یعنی خواہش اور نصیحت تھی اور یہ سب انہوں نے اپنی وفات کے موقع پر کہا اور انہوں نے اپنی اولاد سے یہ باتیں کہیں جو انسان کے لیے سب سے محبوب رشتہ ہوتا ہے. ان سے یہ باتیں ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بہتر سے بہتر چیز دی جائے. تو اور پھر 4 پوائنٹس. ایک تو نبی تھے ابراہیم علیہ السلام بھی اور یعقوب علیہ السلام. پھر یہ ان کی وصیت خواہش اور نصیحت تھی. پھر انہوں نے اس کو اپنے آخری وفات کے وقت کہا تھا اور پھر اپنے محبوب ترین رشتوں سے یہ کہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں ایک دنیا کا خیرخواہ ترین انسان اور دنیا سے جاتے وقت اپنی خواہش کا اظہار اپنے محبوب رشتوں سے محبوب جو ہے وہ تعلق داروں سے اگر کرتا ہے تو وہ بڑی ہی اہم اور امپورٹنٹ بات ہوتی. اور اس کے جواب میں جب بچوں نے مثبت جواب دیا تو انہیں کتنا خوشی اور اطمینان کا احساس ہوا ہوگا. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اپنی اور اپنی اولادوں کی تربیت اور فکریں اسی انداز سے بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی سلسلہ میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی خاص طور پر کیا گیا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے. یعنی مدینہ میں اگر ہم بات کریں تو ایک طرف مشرکین تھے تو مشرکین اور دوسرے اہل کتاب تھے اور تیسرے وہ لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے. اور پھر اس میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو تینوں طبقات کو گویا ایڈریس کرنے کے لیے تینوں کو متوجہ کرنے کے لیے 3 انبیاء کا ذکر کیا گیا. ابراہیم اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام چونکہ مشرکین ہوں اہل کتاب ہوں یا مسلمان ہوں تینوں کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مسلم حیثیت تھی. سبھی ان کو اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں. تو مشرکین بھی جو ہے وہ اس میں آ گئے. اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا خاص طور پر. تو یعقوب علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل ان کی اولاد میں سے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی کیا گیا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے تھے اور مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اسماعیل کی اولاد سے ہیں. اور ان کے لیے اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کوئی تعصب نہیں تھا. ان کے لیے اسماعیل کی اولاد بھی اتنی ہی قابل احترام تھی جتنی کی اسحاق کی اولاد. تو اسحاق علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا کہ بنی اسرائیل کا سلسلہ جو چلا ہے پورا ایک نسل کا وہ اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سے چلا ہے. اس میں مشرکین مکہ کے لیے بھی ایک اہم یاد دہانی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مان کر ان پر فخر کیا کرتے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وفات کے وقت بھی حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ ان کی اولاد صرف ایک اللہ کی عبادت کرے.
वनहनु लहु मुस्लिमून, उन्होंने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द किया, अपने माशरे, रस्म व रिवाज, अपनी या किसी और की ख्वाहिशात के सुपुर्द नहीं किया, और पैगाम यही दिया कि हकीकत में अपने वालिद यहाँ पर यानी बनी इसराइल के जो दावेदार थे अहले किताब, उनसे गोया एक सवाल और एक पैगाम है, तंबीह है कि क्या तुम हकीकत में अपने वालिद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहे हो। यानी उन्होंने तो अपनी औलाद से कहा था कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, तो उनकी औलादों ने तो कहा था कि हम तो आप ही के माबूद की इबादत करेंगे, वो तो करते रहे, लेकिन आज तुम दावेदार हो, क्या तुम भी उस जो वादा था याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का, क्या उसके मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो। ये उनके लिए एक तरह से सवाल था। एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु फ़क़ील कैफ़ यस्तअमिलुहु या रसूलल्लाह क़ाल युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करते हैं तो उससे अमल करवाते हैं। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल कैसे अमल करवाते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मौत से पहले अच्छे अमल करने की, नेक अमल करने की तौफीक दे देता है। तो हमें भी अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें भी जो है वो मौत से पहले भलाइयाँ और अच्छे अमल और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। आयत को दोहरा लें तर्जुमे के साथ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम सब मौजूद थे, इज़ हज़रा याकूबल मौतु, जब आई याकूब अलैहिस्सलाम को मौत, इज़ क़ाला लिबनीही, जब उसने कहा अपने बेटों से, मा तअबुदून मिन बादी, किसकी इबादत करोगे तुम सब मेरे बाद। क़ालू, उन्होंने कहा, नअबुदु इलाहका, हम इबादत करेंगे आपके माबूद की, व इलाहा आबाइका, और आपके आबाओ अजदाद, आपके बाप दादा के माबूद की। और आबा से मुराद इब्राहीम, इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम। इलाहन वाहिदा, जो कि यकता माबूद है, एक अकेला माबूद है। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब उसी के फर्माबरदार हैं। मुकम्मल तर्जुमा देख लें। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी इसी की वसीयत की कि ए मेरे बेटो, बेशक अल्लाह ने चुन लिया है तुम्हारे लिए दीन, बस तुम हरगिज न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। और क्या तुम मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उसने अपने बेटों को कहा मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। उन्होंने कहा हम इबादत करेंगे तेरे माबूद की और तेरे बाप दादा इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम के माबूद वाहिद की, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। असबाब फिर से देख लें। इब्राहीम और याकूब अलैहिमुस्सलाम ने अपनी औलाद को इस्लाम की पैरवी करने की नसीहत की। वफ़ात के वक़्त भी उनको सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी कि उनकी औलाद उनकी वफ़ात के बाद भी तौहीद का दामन थाम कर रखे। मुस्लिम होने की हालत में ही मरना, यानी हर लम्हा और हर हालत में मुस्लिम रहना और मौत के लिए तैयार रहना। तो ऐ अल्लाह, हम इन आयात की रोशनी में आपसे दुआ मांगते हैं कि ऐ अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों को सच्चा मुसलमान बना दे, यानी सही मानों में आपके हुक्मों की पैरवी करने वाला बना दे। और आइंदा के लिए प्लान बनाया जाए कि इंशाअल्लाह हम अपनी औलाद की इस्लाम के मुताबिक तरबियत करेंगे और उन्हें इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना सिखाएंगे। अस्मा बनिया, इब्न की जमा अबना भी आती है और बनून या बनीन भी आती है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर बनिया और बनी ही ये ताल्लुक की जोड़ी की सूरत में आ रहे हैं, तो ये बनीन प्लस हु था, तो नून जो है वो चूंकि ताल्लुक की जोड़ी का पहला इसम जो होता है उसके आखिर में तनवीन नहीं आ सकती। तो जो वाहिद होते हैं जिनमें तनवीन होती है उनसे तो तनवीन ड्रॉप होगी,
اور اگر تنوین نہیں ہے تو اس صورت میں جمع مذکر سالم والی صورت میں یہ جو نون ہے آخر میں بنونا اور بنینا، یہ جو نون ہے ان کے آخر میں یہ نون ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ بنین پلس ہو تھا تو نون آخر میں ڈراپ ہوا تو بنی ہی یا بنیا بن گیا. تو ابن کہتے ہیں لڑکے کو، بنین پلس اسرائیل تھا تو بنی اسرائیل بنا، ایسے ہی بنین پلس یا ہوا تو بنیا بن گیا. اس کے علاوہ الدین ہے، دین ادیان اس کی جمع ہے، مذہب اور مذاہب طریقہ زندگی کو کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ آبا، اب کی جمع ہے آبا، والد کو کہتے ہیں باپ کو. اور آبا جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے مراد آبا و اجداد ہوتے ہیں. جی عبد الرشید صاحب. عبد الرشید صاحب کوشچن ہے سر؟ جی 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 سر، کوشچن ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر اس کا مطلب ابن کے 3 جمع ہوں گے سر؟ بیسیکلی 2 ہیں، ایکچولی 2 ہیں. ابن کی جمع 2 ہیں، ابنا ہے یا بنون ہے. اب وہ بنون ہی کی تو دوسری صورت ہے نا، وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسلمون رفع کی حالت ہے اور مسلمین نصب یا جر کی حالت ہے، وہ تو اس کی حالت چینج ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو بنون اور بنین جو ہے وہ مسلمون اور مسلمین کے بالکل پیٹرن پہ آئے گی، جو جہاں جہاں اس کو سیٹ، جہاں جہاں پہ وہ جس کی میننگ آئے گی وہیں پہ اس کو کریں گے سر. جی، بٹ ادروائز بیسیکلی ابن از ابنا اینڈ بنون. جی، اور بنون کی پھر حالت چینج ہو جائے گی، کہیں رفع کی حالت میں ہوگا تو بنون رہے گا، نصب یا جر کی حالت میں وہ بنین ہو جائے گا. بنین. جیسے تھینک یو مسلم. سر. ویلکم سر. اچھا جی، افعال میں دیکھ لیں. حضارہ یہ نیا فعل ہے، فرسٹ ٹائم آ رہا ہے. حضارہ نصارہ کے پیٹرن پر ہے. حضارہ یحضر احضر، حاضر محضور حضور، آنا حاضر ہونا. حضارہ وہ حاضر ہوا، وہ آیا. نعبد عبد یعبد کئی دفعہ گزر چکا ہے، نصارہ کا پیٹرن ہے عبادت کرنا. اور کمزور افعال وغیرہ میں دیکھنے کنتم کانا یا کونو ہے. الموت یہ بھی قالا کی طرح ماتا یا موتو، مت میت ڈیش موت مرنا، ماتا وہ مرا، میت مرنے والا. اور مزید فیہی میں وصا، واللہ کی طرح ہے علامہ کے پیٹرن پر، وصا یوصی وصی، موصن موصن توصیت، وصا اس نے وصیت کی، تو موصن وصیت کرنے والا، موصن جس کی وصیت کی گئی، جس بات کی یا جس کے لیے وصیت کی گئی، اور توصیتن وصیت کرنا. اصطفا پہلے بھی آ چکا ہے، اصطفا یصطفی، اصطفی مصطفن مصطفن، اصطفاء چن لینا منتخب کر لینا. اختلافہ کا پیٹرن ہے، اور جب پہلے آیا تھا وہاں بھی بات ہوئی تھی، آج دوبارہ دہرا لیتے ہیں. اصل میں تو یہاں ہونا چاہیے تھا اصطفا تا کے ساتھ، لیکن صاد جو ہے وہ تجوید کے رولز کے مطابق پر پڑھا جانے والا حرف ہے موٹا کر کے. اس کے بعد اگر تا لکھیں تو تا کو باریک پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے میں دشواری ہے، اس لیے تا کو او میں بدل دیا، اصطفا بنا دیا گیا. ٹھیک ہو گیا، اصطفا یصطفی. تو اچھا، باقی اگر ہم اس کو دیکھ لیں جوڑیوں کو، تو جوڑیاں ہم ویسے کافی ساری تو دیکھ ہی چکے ہیں. جار مجرور کی جوڑی بھی ضمیر کے ساتھ آ سکتی ہے. تو جار مجرور کی جوڑی ضمیر کے ساتھ یہاں پر کون کون سی آ رہی ہے؟ وصا بہا جار مجرور کی جوڑی ہے، اور لکم جار مجرور کی جوڑی، اور اس کے علاوہ لبنی اذ قال لبنی جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے، تو لبنی جو ہے وہ بھی جار اور مجرور کی جوڑی ہے. میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جا رہا ہوں. سب سے پہلی جو جار مجرور کی جوڑی، سوری
बिहा लकुम लिबनी मिन बादी और लहू, ये सारी आ गई ताल्लुक की जोड़ियां, सॉरी जार और मजरूर की जोड़ी, जार मजरूर की जोड़ियां आ गई। अब देख लें ताल्लुक की जोड़ियां, तो बनी ही ताल्लुक की जोड़ी है, उसके अलावा या बनिया, ये भी ताल्लुक की जोड़ी, इल्ला व अंतुम मुस्लिमून हज़रा याकूब अल मौत, ये बनी ही, ये फिर से ताल्लुक की जोड़ी, बादी ताल्लुक की जोड़ी, इलाहा का ताल्लुक की जोड़ी, और ये डबल आ रही हैं ताल्लुक की जोड़ियां, एक इलाहा आबाई और एक आबाई का, ये ताल्लुक की जोड़ियां हो गई। और इसमें सर ये बनी ही कैसे ताल्लुक की जोड़ी होगी? ली नहीं, बनी ही, और इलाहन वाहिदा जो है ये उसकी सिफत ली बनी ही को देख लेते हैं। ली बनी ही, इसको देखें, हमने बात की अभी जो है वो हुई थी, वो क्या था कि इब्न की जमा आती है बनूना या बनीना, तो अब ली की वजह से बनून तो नहीं आ सकता, क्योंकि बनून तो रफा की हालत है, तो लाम इससे पहले आया है, इसलिए ये इसके बाद बनीन आ रहा था। ये था ली प्लस बनीना प्लस हु, ठीक है। अब हमने ताल्लुक की जोड़ी में पढ़ा है, जो पहला इसम होता है उसके आखिर में तनवीन नहीं आ सकती, ऐसे ही पढ़ा हमने। बैतुल्लाह में हमने यही पढ़ा, बैतु अल्लाही, ये तो अगर इसको हटाएं तो बैतुन हो सकता है, लेकिन बनीन के आखिर में तो तनवीन है ही नहीं। बनीन के आखिर में ये जो यानी जमा मुजक्कर सालिम, ये इसको याद रखिए, जमा मुजक्कर सालिम के आखिर में जो भी नून आता है, ये ताल्लुक की जोड़ी में गिर जाता है, इसको याद रखिए। तो बनीना सर प्लस इसको जरा फिर था, सर प्लीज रिपीट करेंगे सर इसको, कि जमा मुजक्कर, जमा मुजक्कर सालिम यानी वाव नून और या नून वाली जमा, जमा मुजक्कर सालिम यानी जो वाहिद के आखिर में वाव नून या नून ऐड करके बनाई जाए, उसके आखिर में जो नून आ रहा होता है, वाव नून या नून, ऊना ईना वाली जमा, ये जो नून है आखिर में जिस पर हम जबर पढ़ रहे हैं, ये नून ताल्लुक की जोड़ी में अगर आ रहा हो और ये पहला हो, पहला इसम बन रहा हो, तो फिर ये वाला नून ड्रॉप हो जाता है। असल हमने कहना है बस्ती के मुसलमान, मुसलमानों के लिए हम कहेंगे मुस्लिमूना, और बस्ती को कहा जाता है अलकरिया, अलकरिया। तो हम इसको ये नहीं कहेंगे मुस्लिमून अलकरिया, बल्कि हम कहेंगे मुस्लिमू अलकरिया, ये जो आखिर में नून था ये ड्रॉप हो गया, ठीक है। और ये सर हर जगह पे होगा सर ऐसे, जी जहाँ भी पहले जहाँ भी ताल्लुक की जोड़ी आएगी सर, तो वहां पे ऐसे ही होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेगा जी ऐसे ही होगा। अब इससे पहले आयात पढ़ चुके हैं, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि हमने कौन से उसमें पढ़ा था कोर्स में, लेकिन ये आयतें हम पढ़ चुके हैं। मुत्तकीन के बारे में कहीं था कि वो लोग जो इस बात का यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले, तो वो मुलाक़ू जो है वो असल में मुलाक़ूना था, मुलाक़ूना मिलने वाले हैं, रब्बिहिम मुलाकात करने। तो अब
جب لیکن آیت میں آیا ہے تو وہاں آیا ہے ملاقو ربہم. کسی نے شاید ہیلپ کی. اچھا نہیں تو ملاقو، یہ نون جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا اور نون کی جو ہے وہ نیابت کے لیے یہ الف جو ہے نا وہ آ جاتا ہے. یہ تو ہم پہلے جانتے ہیں جمع فعل مضارع کی جمع میں بھی جب نون ڈراپ ہوتا ہے لم یا لن کی وجہ سے تو الف وہاں آ کر ایک کھڑا ہو جاتا ہے جو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ جمع کے لیے اور یہاں پر کوئی حرف جو ہے وہ گرا ہوا ہے تو یہاں پر بھی وہ والا الف آ جائے گا. تو لیکن چونکہ ضمیر ہے، ضمیر کی صورت میں اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے یہ بنینا پلس ہو تھا تو نون ڈراپ ہو کر یہ سیدھا بن گیا بنی ہی. ٹھیک ہے جی. اب یہ بنی ہو اگر پڑھیں تو ذرا پڑھنا مشکل ہے بنی ہو، تو اس لیے یہ ہم QC1 سے دیکھتے آ رہے ہیں. لہو من ہو میں ہو پڑھ رہے تھے لیکن فی کے بعد فی ہو نہیں پڑھا، ہم نے فی ہی پڑھا تھا تو یہ عارضی طور پر آ جاتا ہے. فی ہی میں جیسے آ گیا تھا ایسے یہاں پر بھی بنی ہی آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا سر؟ میرا خیال ہے یہ کلیئر ہو چکا ہے. اگر ہو گیا تو ہم آگے چلیں. پھر یہ جو جار مجرور سر آپ نے بتایا نا لی اور لام فتح کے ساتھ سر تاکید کے لیے تو نہیں آتا؟ نہیں، فتح کے ساتھ تاکید کے لیے آتا ہے لیکن جب ضمیر کے لیے آئے گا ضمیروں کے ساتھ تو وہ لام زبر کے ساتھ ہی تھا. کسی ون یاد ہے آپ کو ہم نے کیا تھا لہو لہم لکا لی لکم لنا اور لہا، تو اس میں صرف جو لی تھا وہ لام زیر کے ساتھ آ رہا تھا، باقی سارے لام زبر کے ساتھ آ رہے تھے ضمیروں میں. لیکن اگر ضمیر کے علاوہ کسی دوسرے اسم کے ساتھ آئے گا مثلاً للہ یا لرب العالمین، اس طریقے سے ہوگا، یعنی ایک ضمیر نہیں ہوگی، پرو ناؤن کے علاوہ ایک جو ہے وہ اسپیسیفک کوئی ناؤن ہوگا، اس کے ساتھ جب آئے گا لام تو پھر وہ زیر کے ساتھ آئے گا جب وہ حرف جر کی صورت میں آ رہا ہو. لیکن اگر ضمیر کے ساتھ آئے گا تو پھر زبر کے ساتھ آ سکتا ہے. ایک کائنڈلی ایک دفعہ پھر ذرا وہ سکرین ذرا دکھا دیں. ایک سیکنڈ میں یہاں کو لکھ کر بتا دیتا ہوں. یہ لام جو ہے یا لام زیر یہ دونوں حرف جر کے طور پر ہیں. لام زبر کس کے ساتھ آئے گا جو ہم نے پڑھی تھی ضمائر، کون سی؟ ہو، ہم، کا، یہ کے ساتھ زیر والا ہی آئے گا، کم اور نا، ان کے ساتھ جب یہ آئے گا نا حرف جر کے طور پر تو یہ لام زبر والا ہوگا. اس کے علاوہ جو لی ہے یہ استعمال ہوگا کسی بھی اسم کے لیے ضمیروں کے علاوہ باقی اسماء کے ساتھ زیر کے ساتھ آئے گا. مثالیں دیکھ لیں، الحمد للہ، اسلمت لرب العالمین، تو ربی میں لام زیر والا آ گیا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. ٹھیک ہو کیا؟ جی چلیں چلتے ہیں. آج کا جو ہم نے پڑھنا ہے گرامر، الحمدللہ ہم نے بیسک ٹاپکس سارے کور کر لیے ہیں، تو اب ہم اس کو کمپائل کر رہے ہیں. تو کمپائل کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اگر میں کہوں کہ یہ ساری ریویژن ہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہم پڑھ چکے ہیں اسم کے نصب کی حالتیں کون کون سی ہوتی ہیں،
تو اب ان کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں کہ کب کب اسم نصب کی حالت میں آتا ہے. تو اس میں ہم نے نصب کی 3 حالتیں پڑھنی ہیں. ہم صرف اور نحو پڑھ رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ سلائیڈز ہیں. 2 صرف اور نحو کی پہچان اور تعریف ہمیں آنی چاہیے, ڈیفینیشن کا پتہ ہونا چاہیے. صرف کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک مادہ موجود ہے, حروف موجود ہیں فا, عین اور لام. ان کو ہم نے مختلف شیپس میں رکھ کر میننگ فل الفاظ بنا لیے. فاعل, مفعول, فعلتم, یفعلون, افعل اور فعل, فعال. یہ حروف کو جوڑ کر الفاظ بنانا یہ ہم علم الصرف میں سیکھتے ہیں. اور نحو میں ان الفاظ کو جوڑ کر ہم جملے بناتے ہیں یا جوڑیاں بھی بناتے ہیں, اور جوڑیوں کو پھر مزید کچھ الفاظ کے ساتھ ملا کر جملے بنا لیتے ہیں. اور نحو کا بڑا ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ جو ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ لفظ کے آخر میں کیا ہوگا. لفظ کے آخر میں پیش آئے گی, زبر آئے گی, زیر آئے گی, یعنی جملے کے اندر اس لفظ کا جو رول ہوگا, جو محل ہوگا, اس کے مناسبت سے اس کے آخر کی حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کبھی پیش, کبھی زبر اور کبھی زیر آتی رہتی ہے. یہ تبدیلیاں بھی ہم علم النحو کے ذریعے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ہم 4 قسم کے جملے سیکھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ, اللہ غفور کے اس میں 2 اسم ہیں, ایک کو مبتدا کہتے ہیں, دوسرے کو خبر, اور دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. اللہ غفور. دوسرا جملہ ہم نے سیکھا انا والا جملہ. جملہ اسمیہ کے اوپر انا کو داخل کر کے بنایا جاتا ہے. اس میں مبتدا کو انا کا اسم کہہ دیتے ہیں اور خبر کو انا کی خبر. انا کا اسم نصب کی حالت میں ہوتا ہے اور انا کی خبر رفع کی حالت میں ہوتی ہے. ان اللہ غفور. کانا والا جملہ, جملہ اسمیہ کے اوپر کانا داخل کر دیا جائے تو کانا کا اسم بن جائے گا مبتدا, اور کانا کی خبر بن جائے گی جو عام خبر تھی. کانا کا اسم رفع کی حالت میں ہوگا اور کانا کی خبر نصب کی حالت میں. کان اللہ غفورا. اور چوتھا جملہ ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ, جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور اس میں ایک کام کرنے والا ہوتا ہے جس کو سبجیکٹ اور فاعل کہتے ہیں, اور دوسرا کام وہ ہوتا ہے جس پر کام کا اثر پڑا جس کو آبجیکٹ یا مفعول کہتے ہیں. فاعل رفع کی حالت میں ہوگا, کام کرنے والا, اور جس پر کام کا اثر پڑے وہ نصب کی حالت میں ہوگا. خلق اللہ الارض. یہ 4 جملے تھے اور 4 ہم نے جوڑیاں پڑھی تھی. ایک جار مجرور کی جوڑی, حرف جر اور اس کے بعد ایک اسم ہو تو اس کے بعد والا جو حرف جر کے بعد والا اسم ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا, فی الارض, زمین میں. اور اس کے بعد دوسری جوڑی ہم نے پڑھی صفت والی کہ 2 اسم ہوں اور دوسرا اسم پہلے والے اسم کی کوالٹی کو بیان کر رہا ہو, ایٹریبیوٹس کو بیان کر رہا ہو. تو اس میں ایک ہم نے بات پڑھی تھی 4 چیزوں میں ان کی کوارڈینیشن پائی جائے, مذکر مؤنث, واحد جمع اور معرفہ نکرہ اور رفع نصب اور جر. ان 4 باتوں میں یہ ایک جیسے ہوں گے. پلس ایک جو بیسک بات ہے وہ یہ کہ پہلے اسم کے اندر یہ ایبلٹی اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اس کی صفت بیان کی جا سکے, وہ خود سے صفت نہ ہو. تو بیتن, کبیرن, یہ 4 باتوں میں ایک جیسے ہیں, اور بیتن ایک ایسی چیز ہے جس کی کوالٹی اور صفت کو بیان کیا جا سکتا ہے. ذالک البیت. تیسری جوڑی تھی اشارے والی جس میں ایک اس میں اشارہ ہو, ہاذا, ہاؤلائی, ذالکا, اولائکا وغیرہ میں سے, اور اس کے بعد والا اسم الف لام والا ہو. ال والا اسم جب اس کے بعد آتا ہے تو یہ بنتی ہے اشارے کی جوڑی. یاد رکھیے اگر اس میں اشارہ کے بعد آنے والا اسم ال کے بغیر آ رہا ہو تو پھر وہ اشارے کی جوڑی نہیں بنے گی بلکہ وہ سمپل جملہ اسمیہ بن جائے گا. مثلا ذالک البیتو ہے تو یہ اشارے کی جوڑی ہے, لیکن اگر البیتو کے شروع سے ال ہٹا دیں تو ذالک بیتن تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. ذالک مبتدا ہو جائے گا اور بیتن خبر ہو جائے گی. تو ذالک البیتو, ذالک اس میں اشارہ ان الفاظ میں سے ہے جو آخری حالت کو تبدیل نہیں کرتے, ہمیشہ ایک ہی طرح سے رہتے ہیں, اس لیے اس کی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن بعد والا جو اسم ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے آخر میں چینج آئے, تو اس کے چینج کے مطابق ہم نے اشارے یاد کیے تھے. ذالک البیتو, اب یہ ذالک البیتا بھی ہو سکتا ہے, ذالک البیتی بھی ہو سکتا ہے. اور چوتھی جوڑی ہم نے پڑھی تعلق کی جوڑی جس میں 2 اسم ہیں اور
پہلے اسم کی نسبت تعلق کو بیان کیا جا رہا ہے دوسرے اسم کے ساتھ. بیت اللہ ہی، اللہ کا گھر. اس کا ترجمہ کرتے وقت کا کی عام طور پر آتا ہے، یا را ریری، میرا میری وغیرہ آتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی شرائط میں سے یہ تھا کہ جو تعلق کی جوڑی میں پہلا اسم ہے اس کے شروع میں ال بھی نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگی. جیسے بیتو، شروع میں ال بھی نہیں ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے. اور دوسرا اسم تعلق کی جوڑی کا ہمیشہ جر کی حالت میں آئے گا. تو بیت اللہ یا بیت اللہ یا بیت اللہ، پہلے اسم کی حالت تو تبدیل ہو سکتی ہے، دوسرا ہمیشہ جر کی حالت میں رہے گا. تو 4 جوڑیاں ہم نے پڑھی. اس کے بعد ہم نے جو امپورٹنٹ چیز ہم نے سیکھی اس کورس میں اب تک، وہ ہے اسم کی 3 حالتیں. اصلی حالت رفع کی حالت ہے مسلمن، نصب کی حالت ہے جو اثر پڑنے پر آتی ہے وہ ہے مسلمن، اور حرف جر کے بعد جر کی حالت بنتی ہے مسلمن. تو اسم کی اصلی حالت یعنی رفع کی حالت مسلمن، اثر پڑنے پر نصب کی حالت مسلمن، اور حروف جر کے بعد جر کی حالت مسلمن. تو اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اذان سن لیتے ہیں. اس سبق میں ہم نے سیکھنی ہے نصب کی 3 حالتیں. کون سی 3 حالتیں ہیں جن صورتوں میں جب اسم آ رہا ہو، جس رول میں آ رہا ہو، تو وہ نصب کی حالت میں آئے گا. اس مثال کو یاد رکھیں. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن، ذکرت اللہ ذکرن طاعتن. سب سے پہلی بات ذکرتو، میں نے یاد کیا، ذکرتو میں نے یاد کیا یا میں نے ذکر کیا. کس کا؟ میں نے ذکر کیا کس کا؟ اللہ. تو کس کا اگر کوشچن آئے تو اس کے جواب میں جو لفظ بولا جائے گا وہ نصب کی حالت میں بولا جائے گا. پھر کیا یاد ہی کیا، یعنی اس کو تاکید کے طور پر دوبارہ سے ذکر کرنا ہو تو وہ لفظ جو بولا جائے گا وہ بھی نصب کی حالت میں بولا جائے گا، ذکرن. اور کیوں کا سوال اگر کیا جائے کہ تم نے ذکر کیوں کیا، تو اس کا جو جواب ہوگا وہ بھی نصب کی حالت میں بولا جائے گا. ذکرت اللہ ذکرن طاعتن، 3 نصب کی حالتیں. کس کا جواب
नसब की हालत में आएगा, क्या वही ताकीद के लिए भी जो लफ्ज यूज होगा वो भी नसब की हालत में आएगा, और क्यों का सवाल, यानी किसी ने किसी काम के करने का जिक्र किया, उस पर आगे से सवाल किया गया कि आपने ये क्यों किया, तो उस क्यों का जवाब जो देना है वो भी एक इसम नसब के साथ लाएंगे तो उसका जवाब हो जाएगा। तो यहाँ आ रहा है तर्जुमा में, ज़करतुल्लाह, मैंने जिक्र किया अल्लाह का, जिक्रन, जिक्र ही किया, ताअतन, इताअत करने के लिए या नेकी कमाने के लिए, खुशी कमाने के लिए। तो ज़करतुल्लाह जिक्रन ताअतन, इस जुमले में 3 अस्मा नसब की हालत में हमें नजर आ रहे हैं, अल्लाह, जिक्रन, ताअतन। तो अल्लाह ये जवाब बनेगा किसका या किसको का जवाब बनेगा, और हम दूसरे लफ्जों में टर्मिनोलॉजी को यूज करें तो ये बन रहा है मफरूल। हमने फेल, फाइल और मफूल पढ़ा है, ऐसे खलक़ल्लाहुल अर्द, तो अल अर्द मफरूल था, तो अल्लाह ये मफरूल होने की वजह से जो है वो नसब की हालत में आ रहा है। और अगर हम सवाल को ज़हन में रखें तो किसका, किसको का जवाब जब दिया जाएगा, किसको, तो वो नसब की हालत में आएगा जिसको मफूल कहेंगे। जिक्रन, ये अगर हम देख सकें तो ऑब्जर्व करें तो ज़करतु का मस्तर इस्तेमाल हो रहा है जिक्रन, यानी जो फेल इस्तेमाल हुआ है उसी फेल का मस्तर आगे जिक्र कर दिया जाए तो ये उस फेल के अंदर ताकीद पैदा करता है, उस जुमले के मफहूम के अंदर एम्फसाइज पैदा करता है। तो एम्फसाइज पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए जो है वो लफ्ज जो यूज होगा वो भी नसब की हालत में आएगा, ज़करतुल्लाह जिक्रन। इसको नाम दिया जाता है मफरूल मुतलक, मफरूल मुतलक। ये टर्म अगर आप लोग नोट कर ले अपने पास तो बहुत अच्छी बात, अगर अभी नहीं जहन में बैठता तो भी इंशाल्लाह इसकी दोहराई होती रहेगी, आखिर तक इंशाल्लाह ये याद हो जाएगा। तो वैसे आपसे जो सवाल किया जाएगा वो क्या वही या सवाल के साथ ही किया जाएगा, यानी इसका सवाल क्या है, क्या वही, यानी ताकीद के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होगा वो भी नसब की हालत में होगा। और तीसरी जो चीज है वो है ताअतन, क्यों का जवाब, क्यों तुमने ये काम क्यों किया या उसने ये काम क्यों किया, तो क्यों का जवाब जो दिया जाएगा वो भी नसब की हालत में आएगा, ज़करतुल्लाह जिक्रन ताअतन। अब एक मिसाल ले लें, इसको कहते हैं मफरूल बिही, खलक़ल्लाहुल अर्द, ये पहली मिसाल है मफरूल बिही जो सबसे पहला है जिस पर डायरेक्ट असर पड़ता है। खलक़ल्लाहुल अर्द, अल्लाह ने पैदा किया जमीन को। यद्रिबुल्लाहुल अमसाला, बयान करता है अल्लाह मिसालें, तो मिसाल अमसाला जो है वो भी कौन या किस को के जवाब में जो है वो बोला जाने वाला लफ्ज है, यानी ये मफऊल बिही है। वला तक़्तुलू औलादकुम, औलादा जो है ये भी नसब की हालत में है, कत्ल का डायरेक्ट असर पड़ा। वला तक़्तुलू, और तुम कत्ल न करो, किसको कत्ल न करो, औलादकुम, अपनी औलादों को। खलक़ल्लाहु, पैदा किया अल्लाह ने, किसको, अल अर्दा। यद्रिबुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह, किसको या क्या, अल अमसाला, मिसालें। वला तक़्तुलू, तुम कत्ल न करो, किसको, औलादा। तो अब देख रहे हैं हर सवाल किसको के जवाब में आ रहा है, अल अर्दा, अल अमसाला, अल औलादा। और इसका नाम आपकी स्लाइड्स पर नजर आ रहा है, इसको नाम दिया जाता है मफरूल बिही। ये बा के ऊपर जबर बाय मिस्टेक लगी हुई है, जेर है, बिही, मफरूलुन बिही कहा जाएगा इसको। दूसरा है ताकीद, और इसको नाम दिया जाता है मफरूल मुतलक। कुरान से मिसालें देख लें, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, अल्लाह का याद करो, अल्लाह को याद करना, यानी खूब याद करो। उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन, याद करो अल्लाह को, यानी अच्छी तरह से याद करो। रत्तिलिल कुरआना तरतीला, वो जो फेल यूज हो रहा है उसी का आगे मस्तर जिक्र किया जा रहा है ताकीद के लिए। रत्तिलिल कुरआना तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर साफ साफ पढ़ा करो, कुरान को ठहर ठहर कर साफ करके पढ़ा करो, यानी खूब अच्छे तरीके से पढ़ा करो।
वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा, और कलाम किया अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम करना। तो यहाँ पर भी कल्लमा फेल था, कल्लमा, और उसका मस्तर तकलीम यूज हुआ। ऊपर वाले जुमले में रत्तिल, रत्तिल पहले अमर था, उसी का मस्तर तरतील यूज हुआ। उज़कुरू अमर है, उसी का मस्तर जिक्र इस्तेमाल किया गया। तो फेल जो यूज हो रहा है, जो जुमले में फेल आ रहा है, उसी फेल का मस्तर लाकर जुमले के अंदर ताकीद पैदा की जाती है। उसके लिए भी जो मस्तर आता है वो नसब की हालत में आएगा और इसको नाम दिया जाता है मफऊल मुतलक। और क्यों या किस वजह से इसको नाम दिया जाता है मफऊल लि अजलिही, अजल कहते हैं वजह को, लि अजलिही जिसकी वजह से ये काम किया गया। यानी मैंने ये काम किया तो मुझसे पूछा जाए भी तुमने क्यों किया, तो वो उसका जो जवाब दिया जाएगा उसको कहते हैं मफऊल लि अजलिही। कुरान से मिसाल, वला तक़तुलू औलादकुम, और तुम ना कत्ल करो अपनी औलादों को। क्यों कत्ल ना करो? खशियत इमलाक, यानी कत्ल की वजह खशियत इमलाक होगी, यानी उसकी मुफलिसी के खौफ भूख से, का डर, भूख का डर। मुफलिसी भूख के डर से, भूख के डर से अपनी औलादों को कत्ल ना करो। तो ये खशियता जो है ये ला तक़तुलू का जो है वो रीजन बता रहा है कि भूख के डर की वजह से तुम कत्ल ना कर दो अपनी औलादों को। यजअलूना असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस्सवाइक़, वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियां अपने कानों में मिनस्सवाइक़, बिजली के कड़ाके की वजह से। क्यों डाल लेते हैं? हज़र अल मौत, मौत से डर कर। तो हज़रा जो है वो यहाँ पर मफ़ऊल लि अजलिही के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, बता रहा है कि उनका कानों में उंगलियां डालना क्यों होता है, इसलिए कि वो मौत से डरते हैं, तो मौत के डर से उंगलियां डाल लेते हैं। तीसरी मिसाल है युनफिकून अमवालहुम, वो खर्च करते हैं अपने मालों को। क्यों खर्च करते हैं? इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। युनफिकून, वो खर्च करते हैं, अमवालहुम अपने मालों को, इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए। तो ये रेड में लिखे हुए अल्फाज क्यों या किस वजह से के जवाब में आ रहे हैं, और इनको जो नाम दिया जाता है उसको ग्रामर की टर्म में नाम दिया गया है मफऊल लि अजलिही, जिसकी वजह से ये फेल किया जा रहा है। तो ये तीन नसब की हालतें आज हमने सीख ली। इंशाल्लाह इसको अगले क्लास में दोबारा से दोहराएंगे और मजीद कुछ और पढ़ेंगे। जी सिस्टर सालिहा, सिस्टर सालिहा आपका क्वेश्चन है? जी सर, जी सर। सर ये मरवात किसकी जमा है और इसका मतलब कि वाहिद का क्या मतलब होगा और मर्दात का क्या रूट ये जो वर्ड क्या है? आखिरी मर्दातिल्लाही जो लिखा हुआ है जी सर। ये जमा नहीं है, ये मस्दर है। मर्दात जो है वो रज़िया यर्दा का मस्दर है। मर्दात, रज़िया यर्दा का एक मस्दर हमने पढ़ा था रिज़ाउन, और मर्दातुन भी जो है उसका मस्दर आता है। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। ओके जी, तो ये पहला सबक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। दूसरे सबक में इन तीनों को भी दोहराएंगे और साथ एक या दो और भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह नसब की हालत। तो अब हम इसको जो है ना वो सारे को इकट्ठा कर रहे हैं। अब हमने याद रखना है कि नसब की कितनी सूरतें बनती हैं। रफ़ा की सूरतें इससे पहले हम करते आ रहे थे। रफ़ा की सूरतें हमने कितनी पढ़ी? मुब्तदा रफ़ा की हालत में होता है, खबर रफ़ा की हालत में होती है, इन्ना की खबर रफ़ा की हालत में होगी, काना का इसम रफ़ा की हालत में होगा, और जुमला फेलिया में जो फ़ाइल था वो भी रफ़ा की हालत में होगा। 5 रफ़ा की हालतें थी। और नसब की हालतें जो हमने पढ़ी थी उसमें क्या था? इन्ना का इसम नसब की हालत में होगा, काना की खबर नसब की हालत में होगी, और जुमला फेलिया में मफरूल जिसको आज हमने पढ़ लिया उसको मफरूल बिही कहते हैं। मफरूल जो है वो नसब की हालत में होगा। उसके अलावा दो और नसब की हालतें हमने पढ़ ली। एक वो जो जिसको मफरूल मुतलक कह रहे हैं, यानी जो फेल यूज हुआ उसी का मस्तर लाएं तो वो भी नसब की हालत में आएगा ताकीद के लिए। और जो है वो पांचवी चीज मफरूल लि अजलिही। टोटल जो है वो ये 5 हो चुकी हैं। हम इसको सारे को इकट्ठा कर लेंगे, यानी वो जो इन्ना और काना वगैरह हैं ये आगे चल के दोबारा से रिपीट होंगे। तो
उस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल हमारे 5 हो चुके हैं जो हम पढ़ चुके हैं। इन्ना और काना और मफरूल ये हम पहले भी देख चुके थे। 2 नई चीजें आज हमने देखी, वो जुमला फेलिया के अंदर फेल के बाद उसी का मस्तर लाया जाए तो वो भी नस्ब की हालत में आएगा ताकीद के लिए। और दूसरी चीज हमने पढ़ी मफूल ली अजली ही, यानी कि फेल का जो फेल यूज हुआ है या जो फेल किया गया है उसकी वजह बयान की जाए तो वो भी नस्ब की हालत में आएगी। तो इसके साथ हमारा आज का पहला सबक मुकम्मल हुआ। अब हम ले लेते हैं वक्फा नमाज के लिए और नमाज के बाद हम इंशाल्लाह वापस आएंगे। कितने बजे? 7:03 हो रहे हैं। हम अब 7 समझ लेंगे 7:20 पे इंशाल्लाह दोबारा से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, 7:20 पर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। भाई जी शुरू करते हैं आज का दूसरा सबक और ये है सफ़ा नंबर 19 का आखिरी इशारा। इशारात को एक मरतबा दोहरा लें। बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से, वसीयत इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की, वो उम्मत गुजर गई। बैतुल्लाह की तामीर और दुआएं, कौन मुंह मोड़े मिल्लत इब्राहीम से, वसीयत इब्राहीम और याकूब अलैहिस्सलाम की, वो उम्मत गुजर गई। तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। तामीर मिल्लत इब्राहीम, वसीयत गुजर गई। तो आज का इशारा इस सबक का है वो उम्मत गुजर गई। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया के बेहतरीन कामों का जिक्र फरमाया। अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये सब लोग तुमको सिर्फ इस वजह से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते कि तुम उनसे ताल्लुक़ रखते हो। फ़ायदा उसी वक़्त पहुंचेगा जबकि तुम भी अमल करोगे वो वाले जो अमल इन्होंने किए थे। तो एक ही आयत है, आयत नंबर 134। आला नस्ब का होना किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने कमाया है। ठीक है जी, ये हमारे लिए भी इसमें बहुत बड़ा सबक है कि किसी के साथ ताल्लुक़ होना नस्ब का या किसी और मोहब्बत का ताल्लुक़, सिर्फ ताल्लुक़ जो है वो फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा बल्कि अमल ज़रूरी है। नया लफ्ज़ कोई भी नहीं है। तो तिलावत शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये एक उम्मत है तहक़ीक़ जो गुजर गई। उनके लिए वो है जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने कमाया, और तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा उस बारे में जो वो किया करते थे। जो अमल वो करते थे उसका सवाल तुमसे नहीं होगा। तिल्का, तिल्का का इशारा वो, उम्मतुन उम्मत है, क़द खलत, क़द तहक़ीक़ यकीनन, खलत हुआ खला या खलत वो गुजर गई है, लहा उसके लिए है, मा कसबत जो उसने कमाया, कसबा यकसिबु, वलकुम और तुम्हारे लिए, मा कसबतुम जो तुमने कमाया, वला तुसअलूना, तुसअलूना मजहूल है और तुम नहीं पूछे जाओगे, तुमसे नहीं सवाल किया जाएगा। अम्मा तो अल्फाज अन प्लस मा, उस चीज के बारे में जो कानू यामलून वो किया करते थे। यामलूना वो करते हैं, कानू जब साथ लग गया तो अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया कि वो किया करते थे, जो अमल वो करते थे।
اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے یہ فرما رہے ہیں کہ اس بات پر فخر مت جتایا کرو کہ تمہارے آباء و اجداد نبی تھے۔ قیامت کے دن تم سے تمہارے آباء و اجداد کے عظیم کارناموں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور نہ ہی تم کو ان کے اعمال میں سے کچھ جزا اور بدلہ ملے گا۔ تمہارا فیصلہ صرف اور صرف تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم جنت میں صرف اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ہم ایک نبی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو تمام انسان ہیں۔ اگر اس بنیاد پر کسی کی نجات ہونا شروع ہو جائے کہ فلاں کی نسل سے ہے، اس وجہ سے یہ بچ جائے گا، تو پھر تو ہر انسان ہی کو بچ جانا چاہیے کہ آدم علیہ السلام نبی ہیں، ان کی اولاد سے سارے آ رہے ہیں۔ تو یہ کوئی نجات کا معیار نہیں ہے کسی کی نسل سے ہونا۔ پچھلی نسلوں سے اور اپنے آباء و اجداد سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ اچھے رول ماڈل کی پیروی کرو اور برے رول ماڈل سے دور رہو۔ اگر ہم وہی کریں گے جو انہوں نے کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انعامات سے نوازے گا۔ اچھے لوگوں نے اگر ہم اچھے لوگوں کی پیروی کریں گے عمل میں تو اللہ ہمیں بھی انعامات سے نوازے گا۔ اسلام کا قانون بہت ہی صاف اور واضح ہے کہ آپ کو وہی نتیجہ ملے گا جس کے لیے آپ نے محنت کی ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ رائی کے برابر بھی اگر بھلائی کی ہے، نیکی کی ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ اجر اور بدلہ دیکھ لیں گے، اور رائی کے برابر اگر کوئی گناہ اور غلطی کی ہے تو اس کا بھی اجر اور بدلہ دیکھ لیں گے۔ پہلے لوگوں نے جو گناہ کیے ہیں اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، اسی طرح پچھلے نیک لوگوں نے جو اچھے کام کیے ہیں ان کے اجر و ثواب میں بھی آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کی بنیاد پر آپ کا نام اعمال ہم خود ہی تیار کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل ہی طے کرے گا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں یا جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ اسلام میں نسل پرستی، علاقائیت، قومیت یا خاندان کی وجہ سے کسی کو بڑا سمجھنا یا کسی کو گھٹیا سمجھنے کا کوئی تصور نہیں۔ کسی بھی ذات، رنگ، نسل، قومیت، گروہ یا کسی خاص زبان کے بولنے والوں کو کوئی ترجیح اور امتیاز حاصل نہیں ہے۔ اللہ ہی نے تو انسانوں کو الگ الگ رنگوں یا مختلف نسلوں یا مختلف زبانوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ انسان نے تو اپنی مرضی سے ان میں سے کسی چیز کو پسند نہیں کیا۔ کسی انسان کا اختیار نہیں تھا کسی خاص خاندان میں پیدا ہو جانا یا خاص علاقے میں پیدا ہونا۔ اسلام کا نظام انصاف پر قائم ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ ایک حدیث لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جس انسان کو اس کا عمل پیچھے کر دے تو اس کا خاندان یعنی نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ہمیشہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اگر ہمارے عمل میں کمزوری اور غلطی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارا خاندان کوئی اونچا خاندان ہے، اس وجہ سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں۔ دوسری حدیث طویل، یہ ہم اس سے ایک دفعہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، فَاجْتَمَعُوا، تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، فَعَمَّ وَخَصَّ، سارے کے سارے عام اور خاص سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنی کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، یا بنی مرۃ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سأبلها ببلالها۔ ترجمہ دیکھ لیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب کو جمع کیا، وہ جمع ہو گئے تو آپ نے عمومی طور پر سب کو ڈرایا، پھر مخصوص کرتے ہوئے فرمایا، اے کعب بن لؤی کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے مرہ بن کعب کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد شمس کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے ہاشم کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے عبد المطلب کے بیٹو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اے فاطمہ
اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے کچھ اختیار نہیں رکھتا، یعنی میں بچا نہیں سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ تمہاری مجھ سے جو رشتہ داری ہے میں اس کو جوڑتا رہوں گا، یعنی تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے جو حقوق میرے اوپر لازم ہے وہ ادا کرتا رہوں گا بحیثیت ایک خاندان اور رشتہ داری کے۔ اس کے علاوہ آخرت کے اجر اور ثواب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں روایت کی گئی، اور یہ حدیث ہم سب کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ بھی اس خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ آخری نبی کی امت میں پیدا ہو گئے اس لیے ہم تو جو ہے وہ خاص ہو گئے، اور کچھ خاندان ایسے ہیں، سید خاندان میں کوئی آ گیا تو جی سید ہیں اس لیے اب تو جو ہے وہ سید ہونے کی وجہ سے کوئی اسپیشل پروٹوکول مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ خاندان کا جو فائدہ ہے اگر وہ لینا ہے تو اس کے لیے وہ عمل کرنے پڑیں گے۔ ہاشمی خاندان، قریشی خاندان اور اس طرح کے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں کے اندر بھی ہمیں اگر وہ انعامات چاہیے تو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں عمل لازمی کرنا پڑے گا۔ عمل نہیں ہوگا تو ہمیں خاندان اور نسب کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ آیت کو دہرا لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک امتن، ایک امت ہے، قد خلت، تحقیق وہ گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم نہیں پوچھے جاؤ گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ پوری آیت کا ترجمہ آسان ہے، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، اور تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ اسباب اعلیٰ نسب کا ہونا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ اپنے عمل کے مطابق اجر اور جزا ملے گی۔ دعا، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ نیک لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کے راستے پر چلنے میں ہماری مدد فرما جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور پلان بنایا جائے کہ میں انبیاء کرام کی تاریخ پڑھوں گا اور اس سے سبق حاصل کروں گا، گزشتہ انبیاء جو گزرے ہیں ان انبیاء کے حالات اور واقعات کا مطالعہ، تاکہ اس سے سبق حاصل کیا جا سکے۔ اسماء امتن، اس کی جمع آتی ہے امم، امتیں، بہت، امتن، اور اس کی جمع امم، یہی ایک اہم اسم تھا۔ افعال میں کسبہ استعمال ہوا ضربہ کے پیٹرن پر، کسبہ یکسب، اکسب کاسب مکسوب، کسب کمانا، کسبہ اس نے کمایا، اور یعملون عاملہ، یعمل اعمل، عامل معمول، عمل کام کرنا، عاملہ اس نے عمل کیا۔ کمزور افعال میں خلط آیا ہے، خلا یخلو، دعا یدعو کی طرح ہے، خلا یخلو، اخلو، خالن، مخلوون، اور خلوون گزرنا، خلا وہ گزر گیا، وہ چلا گیا۔ تسألون حمزہ والا فعل ہے، سأل یسألو، سل سائل مسئول سؤال، اور یہ جو امر ہے سل، یہ اسأل بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جی سسٹر صالحہ کوشچن ہے؟ جی سر۔ سر جی یہ ہم نے جب QC 2 یا 3 میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جی تو وہ یہی والا خلا خلو تھا، جی اس کا تو مطلب وہی کیا تھا، علیحدہ ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں۔ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ الہ کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے تنہائی میں ہونا، خلا خلوت میں ہونا۔ وَإِذَا خَلَوْا تھا نا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، الہ کے ساتھ آ رہا تھا، تو الہ کے ساتھ جب آتا ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے خلوت میں ہونا، علیحدگی میں، تنہائی میں ہونا، اور سمپل آئے تو پھر خلا کا معنی وہ گزر گیا۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ کانا یکونو تو ہر دوسری لائن میں استعمال ہوا ہے، تو یہ سر تو دعا کون سا ٹیبل ہے، یہ دعا جو کہہ رہے ہیں آپ؟
کون سا یہ خلا جو ہے اس کے نیچے جی۔ آپ نے لکھا ہے دعا، یہ کون سا ٹیبل ہے؟ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ QC2 میں ٹیبل ہم نے کیا تھا دعا یدعو، یاد ہو تو اچھا دعا اچھا یدعو ادعو، تو اسی طرح آ رہا ہے خلا یخلو اخلو۔ اچھا، تھینک یو سر، شکریہ۔ اچھا جی، تو اس میں تو کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ تقریباً ساری پہلے پڑھ چکی تھی باتیں تھیں۔ ہاں جی، گرامر کی طرف، اور اس میں ہم نے پڑھنی ہے نسب کی مزید 3 حالتیں۔ صرف اور نحو کی تعریف ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، حروف کو ملا کر الفاظ بنائیں گے تو صرف ہے، الفاظ کو ملا کر جملے اور جوڑیاں بنائیں گے تو علم النحو ہے، اور نحو میں لفظ کے آخری حرکت کے متعلق بات ہوتی ہے، تو محل کی تبدیلی سے آخری حرف میں تبدیلی ہوتی ہے۔ 4 ہم نے جملے پڑھے، جملہ اسمیہ اللہ غفور، ان والا جملہ ان اللہ غفور، کانا والا جملہ کان اللہ غفورا، اور جملہ فعلیہ خلق اللہ الارض۔ 4 ہم نے جوڑیاں پڑھی، فی الارض جار مجرور کی جوڑی، بیت کبیر صفت والی جوڑی، ذالک البیت اشارے والی جوڑی، بیت اللہ تعلق کی جوڑی۔ اسم کی اصلی حالت رفع کی حالت ہوتی ہے، مسلمن، اثر پڑھنے کی صورت میں نصب کی حالت آتی ہے، مسلمن، حروف جر کے بعد جر کی حالت بنتی ہے، مسلمن۔ 3 حالتیں ہیں ہر اسم کی، رفع کی حالت مسلمن، نصب کی حالت مسلمن، اور جر کی حالت مسلمن۔ پچھلے سبق میں ہم نے نصب کی 3 حالتیں سیکھیں جو اس مثال میں دی گئی تھیں، ذکرت اللہ ذکرا طاعتا، اور اس میں بات کی ہے کہ 3 جو ہے وہ حالات، 3 رول، 3 محل ایسے ہیں کہ ان رولز میں اگر کوئی اسم آئے گا تو وہ نصب کی حالت میں آئے گا۔ ان میں سے پہلا تھا مفعول بہ، اور اس کے لیے سوال آئے گا کس کو، کس کو، کون یا کس کو کا جواب جب دیں گے ہم تو وہ جملہ فعلیہ میں نصب کی حالت میں آئے گا، ذکرت اللہ۔ پھر تاکید کے لیے اور ایمفیسس کے لیے جو لفظ یوز ہوگا وہ آئے گا نصب کی حالت میں، جس کو نام دیا تھا مفعول مطلق ذکرن، اور کیوں یا فعل کی وجہ بتانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا طاعتن۔ تو ذکرت اللہ ذکرن طاعتن، 3 جو ہے وہ صورتیں ہم پڑھ چکے تھے۔ اب مزید پڑھیں گے، مثال کے طور پر 3 سوال مزید پیدا ہو سکتے ہیں۔ ذکرت، میں نے یاد کیا، میں نے ذکر کیا اللہ کا، میں نے ذکر کیا تو سوال آیا کس کا، اللہ کا۔ کیا ذکر ہی کیا؟ جی، تاکید کے طور پر ذکرن آ گیا۔ کیوں کیا؟ طاعتن۔ اب اگلا سوال ہے کب کیا، کس ٹائم کیا، تو کب یعنی ٹائم بتانے کے لیے جو لفظ یوز ہوگا وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا، صباحن، صبح کے وقت۔ کہاں کیا، کس جگہ پر کیا، تو پلیس بتانے کے لیے جو وقت جو لفظ بولا جائے گا وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا، خلف الامام، امام کے پیچھے۔ اور کس حالت میں، یعنی تمہاری پوزیشن کیا تھی، تمہاری اپنی کیسی حالت تھی اور کیفیت تھی۔ تو کیفیت اور حالت کے لیے بھی جو لفظ بولا جاتا ہے وہ بھی نصب کی حالت میں بولا جائے گا، اور حالت ظاہری حالت بھی ہو سکتی ہے اور اندرونی حالت بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر یعنی بیٹھے ہوئے، میری جو ڈر رہا تھا، ڈرتے ہوئے نے اللہ کو یاد کیا، اور اس کو دیا گیا ہے کب اور کہاں، کو مفعول فیہ کہا جاتا ہے، کب اور کہاں۔ اس بتانے کے لیے جو 2 ٹرم یوز ہوتی ہے، مفعول فیہ، مفعول فیہ کو بیان کرنے کے لیے جو ٹرم یوز کی ہے اس کو کہا جاتا ہے حال۔ ہم نے جو نصب کی صورتیں پڑھی، پہلا ہم نے پڑھا تھا مفعول ہی، دوسرا پڑھا مفعول مطلق، تیسرا مفعول لاجلہ، اور چوتھا آ رہا ہے کب اور کہاں۔ یہ دونوں کے لیے ایک ہی آئے گا، مفعول فیہ، اور 5واں آ رہا ہے حال،
اور یہ حالت ظاہری بھی ہو سکتی ہے اور باطنی اور اندرونی بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن سے مثالیں دیکھنے کب یہ کس کی مثال یعنی کس وقت کی مثال مفعول فیہ، اس میں ٹائم بتایا جا رہا ہے۔ ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے رات کے وقت یا دن کے وقت، تو بیاتن اور نہارن یہ ٹائم بتا رہا ہے کس وقت، تو یہ بھی کی حالت میں آیا۔ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کرو تعریف کے ساتھ، تو قبل جو ہے یہ بھی ٹائم کو بتا رہا ہے، طلوع شمس سے پہلے کا وقت جو ہے اس وقت میں اپنے رب کی تعریف بیان کی تعریف کیا کرو۔ پھر تیسرا جملہ ہے دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو بلایا لیلا و نہارا، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی۔ تو تینوں مثالوں کے اندر یہ بیاتن، نہارن اور قبل اور لیلن و نہارن یہ جو ہے وہ وقت اور ٹائم کو بتا رہے ہیں۔ تو ٹائم بتانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا۔ کہاں یعنی پلیس بتانے کی جو مثال ہے قرآن سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، کہاں پر؟ تحت الشجرہ، درخت کے نیچے۔ تو تحت یہ جو ہے وہ پلیس کو بتا رہا ہے، یہ بھی نصب کی حالت میں آیا، مفعول فیہ ہے۔ وبنینا، اور ہم نے بنائے، سبعا شدادا، مضبوط آسمان، کہاں پر بنائے؟ فوقکم، تمہارے اوپر بنائے۔ تو فوقا اوپر کو جگہ کو بتا رہے ہیں، یہ بھی پلیس بتا رہے ہیں، اس لیے یہ بھی نصب کی حالت میں آیا فوقا۔ ولا تقاتلوہم، اور تم نہ قتال کرو ان کے ساتھ، کہاں؟ عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ تو پاس، ساتھ، آگے پیچھے، اوپر نیچے، یہ ڈائریکشنز جتنی بھی ہیں یہ ساری کہاں کے جواب میں آ سکتی ہیں اور یہ نصب کی حالت میں آئیں گی۔ تو اذ یبایعونک تحت الشجرہ وبنینا فوقکم سبعا شدادا ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، یہ کہاں کی مثال۔ اور میں نے بتایا کب اور کہاں ان دونوں کے لیے ایک ہی اصطلاح اور ٹرمینالوجی کا لفظ یوز کیا جاتا ہے، مفعول فیہ۔ اور کس حالت میں؟ یہ حال ہے، حال کی مثال، یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، کب؟ کس حال میں؟ قیاما، کھڑی حالت میں، وقعودا، اور بیٹھی حالت میں۔ تو قیام اور قعود یہ دونوں کیفیتیں اور حالتیں بتاتے ہیں، اس لیے یہ بھی نصب کی حالت میں آیا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، تم لوگ پکارو اپنے پروردگار کو تضرعا، گڑ گڑا کر، وخفیۃ، اور چپکے چپکے۔ تو تضرعا اور خفیۃ جو ہے یہ اندرونی کیفیات ہیں، گڑ گڑا کر کرنا، نہیں سوری، تضرعا اور خفیۃ جو ہے یہ بھی خارجی اور ظاہری جو ہے وہ کیفیات ہیں جو دیکھی جا سکتی ہیں۔ تضرعا کوئی بلند آواز سے گڑ گڑا کر مانگ رہا ہے تو نظر آئے گا ہمیں اس کی حالت کی گڑ گڑا رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے۔ خفیۃً، چپکے چپکے، یہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور وادعوہ خوفا وطمعا، خوفا اور طمعا، یہ خوف اور طمع، امید اور خوف جو ہے یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ ظاہر میں نظر نہیں آتی۔ تو خوف اور طمعا اندرونی حالت ہے۔ تو یہ چھٹی نصب کی وجہ ہے کہ جب فعل کے وقت کی حالت کو بیان کیا جائے، یعنی جو کام کر رہا ہے یذکرون اللہ، وہ کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑی حالت میں، بیٹھی حالت میں۔ کس کی حالت کھڑی ہے بیٹھی ہے؟ جو ذکر کر رہے ہیں۔ تو جو کام کرنے والا ہے اس کی حالت بیان کی جائے کہ یہ جو کام کر رہا ہے اس کام کے کرتے وقت اس کی حالت کیا تھی، وہ کھڑا تھا یا بیٹھا تھا، تو اس کو حال کہتے ہیں، یہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا۔ اسی طرح ادعوا ربکم، تم سب پکارو اپنے پروردگار کو، تو تضرعا و خفیۃ، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے۔ تو یہ گڑ گڑانے اور چپکے چپکے جو ہے وہ پکارنا کون کرے گا؟ جس کو ہم ایڈریس کیا جا رہا ہے اس حکم میں، تم سب۔ تو تم سب بھی یہاں پر بھی دعا کرنے والے جن کو کہا جا رہا ہے انہی کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ وہ یا تو گڑ گڑا کر مانگیں گے یا چپکے چپکے۔ اسی طرح اگلے جملے میں بھی ادعوہ میں
ادعو کے اندر جو فاعل ہے اسی کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے خوفاً و طمعاً. تو یہ 6 حالتیں ہو گئی نصب کی جو ہم نے اب تک سیکھنی. پہلی حالت تھی مفعول بھی. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یہاں پر آپ لوگوں کے لیے لکھ دوں. نصب کی چھ حالتیں. نمبر 1 پہلی حالت ہوگی مفعول بھی، اور اس کے لیے سوال تھا کس کو. نمبر 2 مفعول مطلق، اور یہ ہے تاکید، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ پہلے آنے والے فعل کا مصدر ہوگا یہ. اور نصب کی تیسری صورت ہے مفعول لأجلہ، یا بعض جگہوں پر اس کو مفعول لہو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا سوال آئے گا کیوں. چوتھی جو صورت ہے اس کو کہتے ہیں مفعول فیہ، اور اس میں ٹائم بتایا جائے گا کب. اور پانچویں صورت کو بھی کہیں گے مفعول فیہ، اور یہ پلیس بتائے گا کہاں. اور چھٹی صورت تھی، میں یہیں لکھ دیتا ہوں، حال، اور اس کا سوال ہوگا کس حالت میں یا کس کیفیت میں. اور یہ حال 2 طرح کا ہو سکتا ہے، ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور اندرونی بھی ہو سکتا ہے، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں باطنی حالت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ 6 نصب کی صورتیں اب تک ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے جی سسٹر صالحہ. سر یہ جو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں ایڈورب آف ٹائم اور فریکوینسی اور مینر وغیرہ، یہ وہی چیز ہے نا سیم؟ سوری آپ کی بات مجھے کوئی آواز سمجھ میں نہیں آئی پلیز. سر ہم انگلش میں جو پڑھتے ہیں ایڈورب آف ٹائم اور ایڈورب آف جی مینر اور ایڈورب جی آف جی جی فریکوینسی بالکل وغیرہ، بالکل، یہ وہی ہے نا؟ وہی چیزیں. تو ان کا یہ ہے کہ یہ 6 ہو گئی ہیں. اس کے ساتھ ہم مزید کچھ 2-3 اور پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ نصب والی ساری پکچر ہمارے سامنے آ جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے اپلائی بھی کریں گے. اگلی آیات جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے تو ہم ان کو پہچانیں گے بھی، اور اسپیشلی جب ہم QC 6 میں جائیں گے تو ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ ہم ریوائز کر کے، اور پھر دوسرے پارے سے آگے، کیونکہ پہلا پارہ ہمارا QC 5 میں مکمل ہو جائے گا، QC 6 میں پھر ہم دوسرے پارے سے یہ ساری گرامر اپلائی کرتے ہوئے پڑھیں گے. تو انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد یہ چیزیں ہمارے لیے پہچاننا بہت ہی آسان ہو جائے گا. تو یہ اس کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا سیشن ہے مکمل ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آج کا لیسن بہت چھوٹا تھا. یہ تو ہم نے آدھے گھنٹے میں پورا لیسن پڑھ لیا. کوئی سوال یا کوئی پچھلے اسباق میں سے کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو ہم اس ٹائم کو ادھر یوز کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو ہم کلوز کر سکتے ہیں. اگر کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے تو شوڈ بی کلوز. اوکے جی، خاموشی
میرے خیال میں اسی بات کی دلالت ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے. تو آپ کو ایک اگر ہوم ورک دیں جو آپ کا روٹین کا ہوم ورک ہے اس کے علاوہ، کہ اب یہ جو آپ نے 6 نسب کی وجوہات پڑھ لی ہیں، ان نسب کی وجوہات کو اب تک جو پڑھی ہیں آیات پچھلی ساری، اس میں اپلائی کر کے دیکھیں کہاں کہاں پر نسب آ رہا ہے، کوئی اسم نسب کی حالت میں آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے. ان وجوہات کو پہچانیں اور واٹس ایپ پر شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ. جس کو ایک مل جائے وہ ایک بتا دیں، دوسرا بتا دیں، تیسرا، جتنے ملے وہ اگر واٹس ایپ پہ شیئر کریں تو یہ آپ لوگوں کی ایک ایکٹیویٹی رہے گی پورے ہفتے کے دوران. سر ذرا پھر سے ریپیٹ کیجیے، کچھ سمجھ نہیں آئی سے بات پلیز. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نسب کی 6 حالتیں آج ہم نے پڑھی ہیں. جی تو سر. QC5 کی آیات جو ہم نے شروع کی تھیں یعنی 16ویں پارے سے، تو ان آیات سے لے کر آج تک جو آیتیں پڑھی ہیں، یہاں تک کی ساری آیات کے اندر آپ نسب والے اسماء ڈھونڈیں اور ان میں سے یہ جو 6 ہیں ان 6 کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون کون سی جگہ پر نسب ان 6 وجوہات کی وجہ سے آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک. تو سر یہ اس جو کو الہ کا ہے یہ کس طرح تعلق کی جوڑی بنی ہے الہ کا؟ کیا ترجمہ کریں گی الہ کا ترجمہ کیا کریں؟ تیرے معبود. یعنی تھوڑا سا ادب کے ساتھ اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کا معبود. آپ کے ہاں ٹھیک ہے. کا آ گیا نا بیچ میں. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اوکے جی، جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے، عملی طور پر نفاذ کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. آمین. اور آپ سب حضرات سے ریکویسٹ ہے جب بھی کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں تو بیماروں کو یاد رکھا کریں جو دنیا سے چلے گئے. ہمیں منسلک کا لوگ میں نے بتایا اور ان کے لیے بھی دعائے مغفرت. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، صبر جمیل پیچھے رہ جانے والوں کو عطا فرمائے. اور ہم سب جی سوری شاید یہ کچھ انٹرنیٹ پرابلم ہو گیا تھا. تو ٹھیک ہے جی، ہم یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.